باب نمبر 49 تارک نماز کے عذاب کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کی طرف سے خبر دی ہے کہ انہیں جب کہا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا ہے تو وہ کہیں گے کہ نماز نہ پڑھا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے اور اعتراض کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ احمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کافر اور مومن بندے کے درمیان ترک نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کافر اور مومن بندے کے درمیان ترک نماز کا امتیاز ہے۔ ابو داؤد نے کہا ہے کہ بندے مومن اور کافر بندے کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے، یعنی جو پڑھتا ہے مومن ہے اور جو تارک ہے کافر ہے۔ ترمذی وغیرہ اہل سنن نے صحیح روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ امتیاز جو ہم میں اور کافروں میں ہے نماز ہے، پس اس کو جس نے چھوڑ دیا وہ کافر ہے۔ طبرانی نے صحیح اسناد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس سے جہاد کرنے میں کوئی ڈر نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مومن بندے اور کافر اور مشرک میں ترک نماز کا ہی فرق ہے کہ جب اس نے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ عبد اور مشرک میں ترک نماز کا ہی فرق ہے، جب بندے نے اس کو چھوڑ دیا مشرک ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے جس کی سند حسن ہے، بیان ہے کہ اسلام کی رسی اور دین کی بنیادیں 3 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جس نے ایک ان میں سے چھوڑ دی تو وہ اس کا کافر ہے جس کا خون حلال ہے۔ پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسرا فرضی نماز، تیسرا رمضان کے روزے۔ دوسری روایت میں کہ اس کی سند بھی حسن ہے، یوں آیا ہے کہ جس نے ان میں سے ایک کو بھی ترک کر دیا وہ اللہ کا کافر ہے اور اس سے کوئی ہدیہ اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا مال و خون حلال ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجھے میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کی اور کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کاٹ دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ یا سولی دیے جاؤ، اور نہ نماز کو چھوڑنا کہ جس نے دیدہ دانستہ نماز چھوڑ دی وہ مذہب اسلام سے خارج ہو گیا، اور گناہ نہ کرو کہ اس سے اللہ کا غضب آتا ہے، اور شراب نہ پیو کہ وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ترمذی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم ترک نماز کے سوا کسی اور عمل کو کفر خیال نہ کرتے تھے، اور یہ خبر صحیح ہے کہ بندے مومن اور کافر کا ما بہل امتیاز نماز ہے، جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ البزار کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔ طبرانی کہتا ہے کہ جو امانت ادا نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ دین اسلام میں نماز کا وہ مرتبہ ہے جو جسم میں سر کا مرتبہ ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے میرے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تو کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور فرضی نماز کو عمدن نہ چھوڑنا کیونکہ جو اس کو عمدن ترک کر دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، اور شراب نہ پینا کہ وہ ہر ایک برائی کی کنجی ہے۔
بزار وغیرہ اہل سنن نے سند حسن کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ میری آنکھیں بیمار ہو گئیں، معالج نے کہا کہ ہم تیرا علاج کرتے ہیں بشرط یہ کہ تو چند روز نماز چھوڑ دے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل سکھلائیں کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کہ اگرچہ تو عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے، اپنے والدین کی اطاعت کر، اگرچہ تجھ کو تیرے مال و اسباب سے خارج کر دیں، اور دیدہ و دانستہ نماز ترک نہ کر، کہ جو عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تو قتل کیا جائے یا جلایا جائے، اور والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ تجھ کو تیرے اہل و مال سے خارج کر دیں، اور نماز فرضی کو عمدن ترک نہ کر، کہ جو فرضی نماز کو عمدن چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اور شراب نہ پی کہ وہ ہر ایک گناہ کی جڑ ہے، اور خدا کی نافرمانی نہ کر کہ اس سے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جہاد سے نہ بھاگ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں یا مر جائیں تو ثابت قدم رہ، اور اپنی حیثیت کے موافق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، اور ادب سکھلانے کے لیے ان سے لکڑی مت اٹھا، یعنی مار کر ادب و احکام الہی سکھلا، اور اللہ کے عذابوں سے انہیں ڈراتا رہ۔ طبرانی امیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پانی ڈال رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اگرچہ تو قطع کیا جائے یا آگ سے جلایا جائے، اور والدین کی نافرمانی نہ کر، اگرچہ تجھے تیرے اہل و مال سے جدا کر دیں، اور شراب نہ پی کہ یہ ہر ایک شرارت و خیانت کی کنجی ہے، اور نماز کو عمدن ترک نہ کر، کہ جس نے ایسا کیا وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا، اور رسول بھی اس کا حامی نہ ہوگا۔ ابو نعیم سے روایت ہے کہ جو شخص عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس سے وہ اس میں داخل کیا جائے گا۔ حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت قریش کو کہا، اے گروہ قریش، تم نماز پر قائم رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، ورنہ میں تم پر ایسا آدمی مقرر کروں گا جو دین کے معاملے میں تمہاری گردن مارے گا۔ بزار نے کہا ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہے۔ احمد نے سند مرسل سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے 4 چیزیں اسلام میں فرض کی ہیں کہ ان سب کا بجا لانا ضروری ہے، اگر ایک میں بھی کوتاہی کرے گا تو وہ معاف نہ ہوگی، اور وہ ہیں پہلی نماز، دوسرا زکوٰۃ، تیسرا رمضان کے روزے، اور چوتھا خانہ کعبہ کا حج۔ اس بہانی روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز دیدہ و دانستہ چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ طبرانی نے کہا ہے کہ جس نے نماز عمدن ترک کر دی وہ ظاہر و باہر کافر ہو گیا۔ احمد کہتے ہیں کہ نماز عمدن مت ترک کر، کہ جس نے نماز عمدن ترک کی وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے بری ہو گیا۔
ابن ابی شیبہ اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے، اور محمد بن نصر اور ابن عبد البر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی کافر ہو گیا، اور ابن نصر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا دین نہیں ہے، اور ابن عبد البر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے، اور ابن عبد البر اور اہل سنن وغیرہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نہیں ایمان اس کا جس نے نماز ترک کر دی، اور نہیں نماز اس کی جس کا وضو نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی کافر ہو گیا۔ محمد بن نصر نے کہا ہے کہ میں نے اسحاق کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تارک نماز کافر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اہل علم کی یہی رائے ہے کہ بغیر عذر کے عمدن نماز ترک کرنے والا کافر ہے۔ ایوب نے کہا ہے کہ بلا اختلاف نماز کا ترک کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ۔ ان نیکوکاروں کے بعد نالائق رہ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں کی پیروی کی، پس وہ جلدی جہنم میں ڈالے جائیں گے مگر جو توبہ کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اضاعت نماز کے معنی بالکل چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے وقت پر نماز ادا نہ کرنا بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ امام التابعین نے کہا ہے کہ تاخیر نماز کے یہ معنی ہے کہ ظہر نہ پڑھے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے، اور عصر کو مغرب تک نہ پڑھے، اور مغرب کو عشاء تک ادا نہ کرے، اور عشاء کو فجر تک نہ پڑھے، اور فجر کو طلوع آفتاب تک ادا نہ کرے۔ پس جو شخص اس حالت میں مر جائے اور اس عادت سے باز نہ آئے اس کے واسطے خدا نے غی کا وعدہ دیا ہے جو جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی دور ہے اور عذاب اس کا سخت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایماندارو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہاں 5 نمازیں ہیں، پس جو شخص نماز کے وقت میں مال و اسباب کی خرید و فروخت یا اولاد کی طرف مصروف ہو گیا اور نماز سے غافل ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں سے ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بحیثیت حساب اعمال قیامت کے روز بندے سے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو فلاح و نجات پائے گا، اور اگر ناقص و نامکمل ہوئی تو خسارہ و نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل و عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو غفلت و سہل انگاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ احمد و طبرانی اور ابن حبان وغیرہ اہل سنن نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا اور کہا جو نماز کی محافظت کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے روز نور و برہان و نجات ہوگی، اور جو اس پر مداومت نہ کرے گا وہ قیامت کے روز قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
یعنی اگر مال کی وجہ سے نماز سے غافل ہوا ہو تو قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر ملک و سلطنت کے غرور نے نماز سے غافل کر دیا تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر وزارت نے نماز سے غافل کر دیا تو حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر تجارت کے گھمنڈ نے نماز سے غافل کر دیا تو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بزار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الذین هم عن صلاتهم ساہون کی تفسیر پوچھی، فرمایا کہ جو لوگ نماز کو اس کے وقت معین سے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ابو یعلا سند حسن کے ساتھ مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ مصعب نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ ویل ہے ان کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جو سہو نہ کرتا ہو اور اس کے دل میں وساوس و خیالات نہ آتے ہوں؟ یہ تو بڑی مصیبت ہوئی۔ باپ نے کہا اس سے یہ مراد نہیں جو تو سمجھتا ہے، بلکہ اس سے مراد اضاعت وقت و تاخیر وقت معین ہے۔ ویل کے معنی شدت عذاب ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو اس کی شدت حرارت سے پگھل جائیں، بس وہ جگہ ہے اس کی جو نماز میں سستی کرتا ہے، اس کو وقت سے پیچھے پڑتا ہے، لیکن اگر توبہ کر جائے اور اپنے گناہوں پر ندامت اٹھائے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کہا ہے کہ جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و مال فنا ہو گیا۔ حاکم نے ایک ایسی سند سے روایت کی ہے کہ جس سند میں ایک شخص کے قابل اعتبار و ثقہ ہونے میں اختلاف ہے، اور اکثروں کا خیال ہے کہ وہ شخص اس سند میں نہیں ہے کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کر لیا، اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کا دروازہ کھول دیا۔ صحائے ستہ میں ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و مال ہلاک ہو گیا۔ نسائی نے کہا ہے کہ نمازوں میں ایک ایسی نماز ہے کہ اگر وہ فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و مال ہلاک ہو گیا، یعنی نماز عصر۔ مسلم اور نسائی میں ہے کہ یہ نماز عصر تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تھی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، بس جو تم میں سے اس کی محافظت کرے گا اس کو دگنا اجر ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک ستارے نہ نکل آئیں۔ احمد و بخاری اور نسائی نے روایت کی ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ احمد نے صحیح اسناد سے اور ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ جس نے دیدہ و دانستہ عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ابن ابی شیبہ نے اسناد مرسل سے روایت کی ہے کہ جس نے نماز عصر نہ پڑھی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور کوئی عذر بھی نہ تھا تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ تمہارے اہل و مال کا ہلاک ہو جانا عصر کی نماز کے فوت ہو جانے سے بہتر ہے۔ طبرانی اور احمد سے روایت ہے کہ جس نے عمدن نماز عصر ترک کر دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے گویا اس کا اہل و مال ہلاک ہو گیا۔ شافعی اور بحقی نے کہا ہے کہ جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا اس نے اپنے اہل و مال کو ہلاک کر دیا۔ بخاری نے سمرت ابن جندب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی خواب دیکھا کرے وہ بیان کر دیا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز صبح کے وقت اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ اس شب گزشتہ میرے پاس خواب میں دو آدمی آئے اور مجھے آ کر اٹھایا اور کہا کہ چل، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر ہم ایک شخص کے پاس آئے جو پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک اور آدمی پتھر لے کر اس کے سر کو کوٹتا تھا، اس کو پارا پارا کر دیتا تھا۔
پھر وہ سر صحیح و سالم ہو جاتا تھا اور وہ شخص پھر اس کو توڑتا تھا۔ غرض کہ یہی سلسلہ جاری تھا۔ یہ حال دیکھ کر میں نے ان دو شخصوں کو جو مجھے ساتھ لائے تھے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا چل آگے چل۔ پھر ہم ایک شخص کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا اور کوئی دوسرا آدمی لوہے کی آنکس لے کر اس پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک طرف کی بانچھوں اور نتنوں اور آنکھوں کو گدی تک چیرتا تھا، پھر دوسری طرف جاتا اور وہی پہلا کام کرتا تھا۔ اتنے میں پہلی جانب درست ہو جاتی تھی اور وہ پھر پہلی طرف آ جاتا تھا، اتنے میں دوسری جانب صحیح ہو جاتی تھی۔ غرض یہ کہ یہی سلسلہ جاری تھا۔ میں نے ان سے پوچھا سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا چل چل۔ بس ہم چل پڑے اور ایک تنور جیسی چیز پر آئے جس سے بڑے زور و شور سے آواز نکل رہی تھی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکلتے تھے۔ جب یہ شعلے ان پر گرتے تو وہ چیختے اور چلاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آگے چل آگے چل۔ پھر ہم ایک نہر پر پہنچے جو خون کی مانند سرخ تھی اور اس میں ایک آدمی تیرنے والا تیر رہا تھا اور ایک اور شخص کنارے پر بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس بہت سے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس تیرنے والے کے منہ میں ایک پتھر مار دیتا اور وہ جا کر تیرنے لگتا تھا، پھر کنارے والے کی طرف واپس آتا تھا اور وہ اس کے منہ پر پھر پتھر مار دیتا تھا۔ غرض یہ کہ یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چل آگے چل۔ پھر ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جس پر بدصورتی و کریہل منظری ختم تھی اور اس کے پاس آگ تھی جس کو وہ بھڑکاتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چل آگے چل۔ پھر ہم ایک باغ میں گئے جو نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا۔ اس میں ایک شخص تھا طولانی قد جس کا سر آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کے گرد بے شمار ولدان یعنی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چل آگے۔ پھر ہم آگے گئے اور ایک بڑے عظیم الشان بلند درخت کے پاس پہنچے کہ میں نے اس سے نہ کوئی زیادہ بلند اور نہ کوئی زیادہ خوبصورت دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھ چلو۔ ہم اس پر چڑھ کر ایک شہر میں پہنچ گئے جو ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھولنے کے واسطے کہا۔ دروازہ کھولا گیا۔ ہم اس میں داخل ہوئے اور اس میں کچھ آدمی دیکھے کہ جن کا نصف حصہ جسم نہایت ہی خوبصورت تھا اور نصف حصہ بہت ہی کریہا اور بدصورت تھا۔ ان دو شخصوں نے جو میرے ساتھ تھے ان کو کہا کہ چلو اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ نہر بھری ہوئی چلتی تھی اور اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے جا کر اس میں غوطہ لگایا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ عیب بدصورتی ان میں نہیں تھا بلکہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ تو جنت عدن ہے اور یہ تیری جگہ ہے۔ میں نے نظر اوپر کی طرف اٹھائی اور ایک بڑا عالیشان محل سفید بادل جیسا تھا۔ انہوں نے کہا یہی تیری جگہ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو کہ میں اندر جا کر دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، تو اپنے وقت پر اس میں داخل ہوگا۔ اب میں نے انہیں کہا کہ پہلے عجائبات جو میں دیکھ آیا ہوں وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص کہ جس کا سر پتھر سے کوٹا جا رہا تھا وہ شخص تھا جو قرآن کو پھینک دیتا اور فرضی نماز سے اور نماز فرضی سے سو جاتا تھا، اور وہ شخص کہ جس کی باچھیں نتنیں اور آنکھیں چیری جاتی تھیں وہ تھا جو صبحی گھر سے نکل کر جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا اور جو سارے جہان میں پھیل جاتا تھا، اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں پڑے ہوئے تھے وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں، اور وہ شخص جو نہر میں تیر رہا
تھا، اس کے منہ پر پتھر مارے جاتے تھے، وہ سود خور تھا اور وہ بد شکل جو آگ اچھالتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ مالک داروغۂ جہنم تھا۔ اور وہ لمبا آدمی جو باغ میں بیٹھا ہوا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ لڑکے جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ہر ایک بچہ جو فطرت اسلام پر مرا تھا۔ اس وقت کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد مشرکین کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اولاد مشرکین بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جن کا نصف حصہ خوبصورت تھا اور باقی حصہ بدصورت، وہ لوگ تھے جن کے نیک و بد اعمال مساوی تھے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور بازار کی حدیث میں اتنا حصہ اور زیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس گئے کہ ان کے سر پتھر سے توڑے جاتے تھے اور پھر پیوند ہو جاتے تھے، یہی سلسلہ جاری تھا اور ان کو اس سے ذرا مہلت نہ ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جن کے سر نماز سے بھاری ہوتے تھے۔ خطیب و ابن بخار نے کہا ہے کہ نماز اسلام کا جھنڈا ہے، پس جس نے اس کو دل سے ادا کیا اور اس پر محافظت کی اور وقت پر اور قواعد کے مطابق پڑھی وہ مومن ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ جو ان پر ان کے وقت میں محافظت کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان پر محافظت نہ کرے گا ان کے لیے میں وعدہ نہیں کرتا۔ احمد و حاکم نے روایت کی ہے کہ جس نے یہ جان لیا کہ نماز ایک واجب و ضروری چیز ہے اور پھر اس کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ ابن ماجہ و نسائی میں ہے کہ قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی اس کا مالک فلاح و نجاح پا گیا، اور اگر خراب ہوئی تو محروم اور تہی دست ہو گیا، اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل ہوں گے تو وہ کمی ان سے پوری کی جائے گی۔ نسائی نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اور معاملات میں سب سے پہلے خون و قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ احمد و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے روز نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ کامل ہوئی تو کامل لکھی جائے گی، اگر ناقص ہوئی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے بندے کے اعمال کو دیکھو، اگر نوافل ہوں تو اس سے کمی پوری کر دو، پھر زکوٰۃ اور دیگر اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ طبرانی نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر درست ہوئی تو فلاح و نجاح پا جائے گا، اور اگر کامل نہ ہوئی تو خسارہ و نقصان اٹھائے گا۔ ابن عساکر نے کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان سے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر وہ صحیح ہوئی تو اس کے باقی عمل بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر خراب ہوئی تو اس کے باقی اعمال خراب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا میرے بندے کے لیے کوئی نوافل بھی ہیں؟ اگر ہوں گے تو ان سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔ احمد و ابو داود و نسائی و حاکم نے کہا ہے کہ لوگوں کے اعمال میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا ناقص، اگر کامل ہوگی تو کامل لکھی جائے گی، اور اگر ناقص ہوگی تو اس کے نوافل کو دیکھا جائے گا، اگر نوافل ہوں گے تو ان سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر بقیہ اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔
طیالسی اور طبرانی اور ضیاء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام خدا کے پاس سے آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جو شخص ان کو وضو کے ساتھ ان کے وقتوں پر پورے رکوع اور سجود کے ساتھ ادا کرے گا، اس کے واسطے میں عہد کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے ان میں کمی کی اس کے واسطے میرا وعدہ نہیں ہے، چاہے اس کو عذاب دوں یا اس پر رحم کروں۔ بحقی روایت کرتے ہیں کہ نماز کے واسطے میزان ہے، جس نے اس کو پورا کیا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیلمی راوی ہیں کہ نماز شیطان کا منہ سیاہ کرتی ہے اور صدقہ و خیرات اس کی پیٹھ توڑتے ہیں، اور اللہ کے واسطے باہم دوستی کرنی اور علم باہمی سلوک و تپاک سے پیش آنا اس کی جڑ کو قطع کرتا ہے۔ جب یہ کام ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق دور ہے مغرب سے۔ ترمذی اور ابن حبان و حاکم روایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور 5 نمازیں ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو اور حاکموں کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری چیز اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا، بعد ازاں والدین کی اطاعت، بعد ازاں جہاد فی سبیل اللہ۔ بحقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز ترک کر دی اس کا دین نہیں ہے، اور نماز دین کا رکن ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ لگا، اسی حالت میں جبکہ خون زخم سے جاری تھا۔ نماز کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، نماز کا وقت آ گیا۔ کہا، بہت اچھا۔ اسی حالت میں نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ذہبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز اول وقت پڑھتا ہے تو وہ نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ عرش تک جا پہنچتی ہے، پھر قیامت تک اپنے صاحب کے واسطے طلب مغفرت کرتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ اللہ تجھے حفاظت میں رکھے جیسا تو نے مجھے محفوظ رکھا۔ اور جب بندہ بے وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ ظلمانی صورت میں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، اور جب آسمان تک پہنچ جاتی ہے تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے والے کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ ابو داؤد نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 شخصوں کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں کرتا، اور ان میں ایک کا ذکر کیا کہ جو شخص نماز کا وقت فوت ہو جانے کے بعد پڑھتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز پر محافظت کرتا ہے اللہ اس کو 5 برکتیں عطا کرتا ہے۔ پہلا، اس سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تیسرا، قیامت کے روز اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ چوتھا، وہ پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائے گا۔ پانچواں، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو نماز سے سستی کرتا ہے اللہ اس کو 15 عذابوں میں مبتلا کرتا ہے، 5 تو دنیا میں اور 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے پر۔
وہ عذاب جو دنیا میں ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس کی عمر کی برکت کم ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے چہرے سے نیکوکاروں کی علامت محو ہو جاتی ہے، تیسرا جو عمل وہ کرتا ہے اس پر اس کو اجر نہیں ملتا، چوتھا اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی، پانچواں صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور وہ مصائب جو اس کو موت کے وقت لاحق ہوتے ہیں یہ ہیں کہ وہ ذلیل و خوار اور بھوکا و پیاسا مرتا ہے، اس کو ایسی پیاس ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے تمام دریا اس کو پلائے جائیں تو سیراب نہ ہو، اور وہ تکالیف جو اس کو قبر میں پہنچتی ہیں یہ ہیں، پہلا یہ کہ قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں و پسلیاں کڑکڑاتی ہیں، دوسرا یہ کہ قبر اس پر آگ بھڑکاتی ہے اور وہ رات و دن چنگاریوں پر پلٹے کھاتا ہے، تیسرا یہ کہ قبر میں اس پر ایک کالا ناگ مقرر کیا جاتا ہے جس کا نام شجاع اقرا یعنی گنجا سانپ ہے، اس کی ہر دو آنکھیں آگ کی ہیں، اس کے ناخن لوہے کے ہیں، ہر ایک ناخن کا طول ایک روز راہ کے برابر ہے، اور وہ میت سے بولتا ہے اور کہتا ہے میں شجاع اقرا ہوں، اس کی آواز سخت گرجنے والے بادل کی مانند ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضائع کرنے کی سزا میں ڈنگ ماروں کہ تو صبح کی نماز کو طلوع آفتاب سے ضائع کرتا تھا اور ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک ادا نہ کر کے ضائع کر دیتا تھا، اور عصر کی نماز کو مغرب کے وقت تک نہ پڑھ کر ضائع کر دیتا تھا، اور مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت تک پیچھے ڈال کر تلف کر دیتا تھا، اور عشاء کی نماز کو فجر تک سستی و غفلت کر کے ہلاک کر ڈالتا تھا، پھر وہ اس کو ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ 70 ہاتھ زمین میں گھس جاتا ہے، بس اسی طرح قیامت تک اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے، اور وہ عذاب جو اس کو قبر سے نکلنے پر میدان قیامت میں ہوگا وہ حساب کی سختی اور خدا کا غضب اور جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، پہلی سطر کا مضمون ہوگا اے حقوق اللہ کے ضائع کرنے والے، دوسری سطر ہوگی اے خدا کے غضب میں مبتلا ہونے والے، تیسری سطر ہوگی جس طرح تو نے دنیا میں میرے حقوق کو ضائع کیا تھا اسی طرح تو بھی آج میری رحمت سے نا امید ہے۔ یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ تفصیل دار جو مصائب بیان کیے گئے ہیں یہ 14 ہیں، حالانکہ پہلے بطور اجمال کے حدیث میں 15 ذکر ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ راوی ایک چیز کا ذکر کرنا بھول گیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ، وہ کہے گا یا الہی کیا وجہ؟ اللہ فرمائے گا کہ بے وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے اور میری جھوٹی قسم کھانے کے سبب سے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ رضوان اللہ علیہم سے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہم میں کوئی شقی محروم نہ چھوڑے، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شقی محروم کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا نماز ترک کرنے والا۔ نیز روایت ہے کہ قیامت کے روز نماز کے ترک کرنے والوں کا چہرہ سب سے پہلے سیاہ کیا جائے گا اور جہنم کی ایک وادی میں ڈالے جائیں گے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہیں، ہر ایک سانپ اونٹ کی گردن کے برابر ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی منزل کی مسافت کے برابر ہے، وہ تارک نماز کو ڈنگ مارتا ہے کہ اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال جوش مارتا ہے، پھر اس کا گوشت گل کر الگ ہو جاتا ہے۔
ایک اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، یا نبی اللہ، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے اور میں خدا کی طرف توبہ کرتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا گناہ بخش دے اور مجھ پر مہربانی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے زنا کیا تھا، اب بچہ جنا تھا، اس کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، اے بدکارہ چلی جا، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست سے آگ آسمان سے اترے اور ہمیں جلا دے۔ وہ بیچاری شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو نے توبہ کرنے والی کو کیوں رد کیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ گنہگار موجود ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ کہا کہ جو عمدن نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ سلف میں سے کسی شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اس کو دفن کر رہے تھے تو اس شخص کی تھیلی جس میں کچھ نقدی تھی قبر کے اندر گر گئی۔ جب گھر واپس آئے تو تھیلی یاد آئی، خیال کیا کہ قبر میں رہ گئی ہے۔ اکیلا جا کر اپنی بہن کی قبر کو کھودا، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے آگ نکل رہی ہے۔ اس پر مٹی ڈال دی، اپنی ماں کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا، اے ماں بتلا، میری بہن کیا کام کرتی تھی؟ اس نے کہا، تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا کہ میں نے اس کی قبر سے آگ نکلتی دیکھی ہے۔ وہ روئی اور کہا، اے بچے، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور بے وقت نماز پڑھا کرتی تھی۔ اب سوچنا چاہیے کہ جب بے وقت نماز پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو تارکوں کا کیا حال ہوگا۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کامل طور پر محافظت نماز کی توفیق دے کہ وہ جواد کریم رؤوف الرحیم ہے۔